أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ تمام حمد و ثنا، تمام درود و سلام اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، شمار کرنے والے جس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر اس زندگی میں ماہ محرم جو ہے عطا فرمایا ہے، نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں حسین میں آنسو بہا کر ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا حسین ابن علی کی مادر گرامی کو ان کے لال کا پرسہ دے۔ اور جیسے کہ یہ ماہ محرم ماہ قرب خدا ہے، اور یہ حسین ابن علی کا یہ وہ دسترخوان اس مہینے میں بچھتا ہے جس سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا ہے، اور کوئی مومن اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے مولا میرے آقا حسین ابن علی اس کائنات کے شہنشاہ ہیں، اور جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مولا میرے آقا حسین ابن علی کی بادشاہی ہے۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری نے یوں ہی تو یہ نہیں کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، یعنی اس شہنشاہ کی حکومت کا دائرہ زمین سے آسمانوں تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ خود سید الشہداء امام حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اس مسجد میں داخل ہوا تو میرے نانا نے یہ کہہ کر میرا استقبال کیا، اے زمین و آسمان کی زینت خوش آمدید۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی آپ کے علاوہ بھی اس زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدائے بزرگ و بڑھتر کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ رسالت میں مبعوث کیا ہے، حسین کا مرتبہ، حسین کی معرفت زمین سے زیادہ آسمان والوں کو ہے۔ اور اسی وجہ سے عرش الہی میں لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام اہل بیت علیہ السلام سفینۃ النجات ہے، مگر امام حسین ابن علی کا دروازہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ حسین کے کشتی نجات بہت وسیع ہے۔ ہر فرش عزا جو حسین ابن علی سے منسوب ہے یہ سفینۃ النجات ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کائنات کے امام ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں جو ہے صرف شیعہ آئیں گے، بلکہ اس میں ہر مسلک کا شخص آتا ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ اگر غیر مسلم بھی آنا چاہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روشن ہے جس کے ضوء سے میرے دل کی کائنات، روشن ہے جس کے ضوء سے میرے دل کی کائنات، وہ آسمان نے حق کا ستارہ حسین ہے۔ تاریخ کی جبی پہ لکھا ہے ایک دن، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی آپ کی محبت اس کے دل میں ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا، اور حسین کی محبت اس کے دل میں ہوگی کہ جس کے دل میں انسانیت ہوگی۔ جس انسان کے دل میں انسانیت ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے۔
اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جملوں کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں نے کتنے نوحے لکھے اور عیسائیوں کی بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رواں ہو جاتے ہیں۔ سکھ بھی امام حسین ابن علی کی مصیبت کو سن کر جو ہے وہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی کی مصیبت اتنی عظیم ہے۔ تو یہ محبت حسین خدا کی جانب سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے کہ وقت گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، اس کی تپش، اس کی حدت اور دل کے اندر بھڑکتی جا رہی ہے۔ یہ ایسا عشق ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ، زمانے گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نسل در نسل، اور قومیں اس میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمیں حسین ابن علی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ حسین ابن علی جو نواسۂ رسول ہیں، جنہوں نے کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار لٹا دیا تاکہ اللہ کا دین بچ جائے، تو پروردگار عالم نے بھی اعلان کر دیا، اے حسین تو نے میرے ذکر کو بلند کیا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو لازوال عزت عطا کی، حسین ابن علی کو شافع محشر بنا دیا۔ دنیا نے کتنا چاہا، ظالم سے ظالم حکمران گزرے کہ کسی طریقے سے امام حسین ابن علی کا ذکر مٹ جائے، حکومتیں مٹ گئیں، لیکن ذکر حسین آج بھی زندہ ہے، ذکر حسین آج بھی روشن ہے اور تابندہ ہے۔ اور شیخ شوستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر انسان اپنی مصیبت اور پریشانی سے متاثر ہوتا ہے مگر حسین ابن علی کی مصیبت تو کئی اقسام پر مشتمل ہے، جس سے جو بھی جس قدر متاثر ہوگا اور غم حسین کو یاد کرے گا وہ اس قدر ہی رحمت الہی سے فیضیاب ہوگا، کیونکہ اس میں نہ صرف جوان بیٹوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں کی مصیبت کا ذکر شامل ہے بلکہ شیرخوار کی مصیبت بھی اس میں شامل ہے۔ تو امام حسین ابن علی کے غم میں گریہ کرنا، عزاداری کرنا، سینہ زنی کرنا اور ان کی قبر اطہر کی زیارت کرنا، یہ تمام افعال جو ہیں وہ امید جنت کو تقویت دیتے ہیں، نفسانی خواہشات کو ختم کرتے ہیں۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت پیاری روایت ہے کہ جو سانسیں ہماری مجلس میں اور جو ہمارے غموں کو سوچ کر جو لی جاتی ہیں وہ تسبیح ہے، اور جن کا دل ہمارے غموں کو سن کر مغموم ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ جس طرح ماہ رمضان میں سانس لینا تسبیح ہے، اسی طرح حسین ابن علی کے غم کو سوچ کر جو سانس لی جائے وہ تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو غم حسین پہ گریہ کرتا ہے، جو غم حسین پہ روتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور عزاداری امام حسین کا برپا کرنا عزاداروں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ غم حسین کی وجہ سے عزادار پر جو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ لامحدود ہے۔ مغفرت الہی غم حسین میں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ غم حسین پہ گریہ کرنا نجات کا وسیلہ ہے، اور حسین ابن علی میں گریہ کرنا جو ہے اور ان کی غم میں جو رونا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے عزاداران حسین، اگر جو ہے رونا جائز نہ ہوتا تو ہم قرآن میں کہیں بھی یہ نہ دیکھتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام پر اتنا، ان کی جدائی پر اتنا گریہ کیا تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اگر رونا جو ہے وہ جائز نہ ہوتا تو ہم یہ نہیں دیکھتے، کہیں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہائے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں
ہیں تو اس وقت جو ہے وہ انصار کی عورتیں جو تھیں وہ اپنے گھروں سے نکلی تھیں اور جناب حمزہ کے گھر میں جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کے حق میں دعا کی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے جناب حمزہ پر جو ہے وہ گریہ کیا تھا۔ تو یہ نواسے رسول خدا حسین ابن علی ہیں کہ اگر کوئی حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو اس پروردگار عالم جو ہے اس کا مقام جنت قرار دیتا ہے۔ اور امام حسین ابن علی فرماتے ہیں میں کشتہ اشک ہوں، جب مومن مجھے یاد کرے گا تو ضرور اشک بار ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یاد تشنا لباں اور آنکھ تر بھی ہے، بجا کہ ہے یہ عبادت مگر ادھوری ہے، بغیر اشک بہائے نہ لیجیے نام حسین، نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے۔ تو یہ مہینہ جو ماہ قرب خدا ہے، جس میں حسین کے غم میں سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر فضائل حسین، امام حسین ابن علی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم قرآن سے بھی مستفید ہوں، جس کی تلاوت کرنا امام حسین ابن علی کو اتنا محبوب تھا، اور وہ حسین ابن علی کہ جس نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بتلا دیا کہ تم میرے سر کو تن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن مجھے قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کا جو عشق جو ہمارے سینوں میں، ہمارے قلوب میں موجود ہے، تو ہم بھی حسینی ہونے کا ثبوت دیں اور ہمارے جو ہے قلوب جو ہیں منور ہوں قرآن سے، کہ جس کی تلاوت کرنا امام حسین ابن علی کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ تو اگر ہم امام حسین کے حقیقی ماننے والے ہوں گے تو قرآن جو ہے ہم بھی قرآن سے اتنا ہی عشق کریں گے جتنا حسین ابن علی علیہ السلام کو عشق تھا، کیونکہ وہ قرآن وہ کتاب الہی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اگر قرآن نور ہے تو حسین ابن علی بھی نور ہے، نوری ہے۔ اگر جو ہے قرآن روشن ہے اور مبین ہے تو حسین ابن علی بھی امام مبین ہے۔ لہٰذا خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ذکر کریں، یعنی ذکر قرآن جو قرآن ناطق ہے اور قرآن صامت میں حصہ لے سکے۔ لہٰذا جس سورہ کا میں نے انتخاب کیا اس عشرہ اول میں وہ سورہ فجر ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ فجر جو ہے وہ سورہ حسین ہے، اور جو معرفت کے ساتھ اس سورہ کو پڑھتا ہے تو روز محشر امام حسین کے ساتھ بہشت میں وہ ہوگا۔ اس سورہ میں ایک عجیب سی اٹریکشن ہے اور یہ آسان بھی ہے۔ اگر یہ دیکھیے کہ اگر اس کی تلاوت اگر ہم کریں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں امام حسین ابن علی ملیں گے۔ تو اس سورہ کی جو ہے وہ یہ سورہ جو ہے 30 آیات پر مشتمل ہے، ایک صفحے کی یہ سورہ ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا آسان راستہ بتا دیا ہمیں کہ اگر تم اس سورہ کی تلاوت کرو گے تو تمہیں بدلے میں کون ملے گا؟ حسین ابن علی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ کا آغاز جس حروف سے ہو رہا ہے وہ واو ہے۔ واو جو ہے وہ قسم کے لیے آ رہا ہے، یعنی واو سے بہت ساری سورہ جو ہے یعنی قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ ایک سورہ ہے جس میں ایک قسم کھائی گئی ہے جس کا نام جو ہے نماز عصر سے جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، اور اس سورہ میں جو ہے ایک قسم کھائی گئی ہے وہ ہے والعصر کی، اور اس کو سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ اور ایک سورہ ہے کہ جس میں جو ہے 4 قسم کھائی گئی ہیں وہ سورہ 3 ہے، اور ایک سورہ کہ جس میں
11 قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ جو ہے وہ سورہ شمس ہے، اور ایک وہ سورہ جس میں 5 قسم کھائی گئی ہیں وہ ہے سورہ فجر۔ ہم پنجتنی ہیں، پنجتن کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے اس سورے کا اس ماہ محرم میں ششرہ اول میں انتخاب کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم جو ہے 5 قسم کھا رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں بعض دفعہ سورج جیسے عظیم ستارے اور بعض دفعہ انجیر و زیتون جیسے چھوٹے چھوٹے پھلوں کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ شاید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سورج اور انجیر میں کچھ فرق نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان کی آنکھ کے لیے تنکے اور پہاڑ کو دیکھنا برابر ہے، اور تنکے کی نسبت پہاڑ کو دیکھنے کے لیے اسے کسی بھی اضافی مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ سب سے بڑی قسم جو پروردگار عالم نے کھائی ہے وہ اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک، لہٰذا خدا نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی قسم کھائی، بڑی سی بڑی چیز کی بھی قسم کھائی، اور قسم کھاتا ہے کبھی پھلوں کی کبھی اشیاء کی۔ اور اس سورے میں جو پروردگار عالم 5 قسم جو ہے بہت پیارے جو ہے وہ کھائے ہیں، اور پروردگار عالم جو ہے ارشاد فرما رہا ہے جس چیز کی سب سے پہلے جو پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے وہ ہے زمانے کی، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے سورے کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، یعنی والفجر سے، یعنی والفجر یعنی شگاف ڈالنا۔ آج ہم فقط اس کی سورہ فجر کی پہلی آیت پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ تو پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں، والفجر، فجر کے معنی کیا ہے، چیرنے کے ہیں، اور اس سے مراد صبح کے وقت روشنی کا تاریکی شب کو چیرنا ہے، یعنی رات کی تاریکی میں نور صبح جو ہے وہ شگاف پیدا کرتی ہے، طلوع ہونے لگتا ہے، روشنی پھیلنے لگتی ہے، اسی لیے اسے فجر کہا جاتا ہے کہ اندھیرے میں چمکتی ہوئی روشنی۔ فجر کا وقت جو ایک مقدس اور قدر و منزلت والا وقت ہے، اس وقت جو ہے جاندار مخلوقات اپنی تگ و دو جو ہے وہ شروع کرتی ہے اور نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو خدا نے فجر کی قسم کھائی ہے، فجر سے مراد ہر وہ روشنی جو تاریکی میں چمکتی ہے، اور علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فجر سے مراد وہ نور محمد ہے جو عرب کی جاہلیت کی تاریکی میں طلوع ہوا۔ اور اس نور محمد کا کیا کہنا کہ جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ایک نور ساطع ہوا جو رات کی تاریکی کو پھاڑتا ہوا ہر چیز کو، ہر شے کو جو ہے وہ منور کر گیا۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے انور کے نور سے ہر خوبصورت منظر اور حرم کے محلات دیکھے۔ اسی رات ایوان کسریٰ ایرانی شہنشاہ کے محل کے 24 کنکرے گرے، اسی رات فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، اور اسی رات دنیا کا ہر وہ گھر جو ہے وہ منور ہوا، ہر وہ گھر روشن ہوا کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ ہوں گے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے، اور وہ علاقے جو کفر سے جو ہے متعلقہ تھے امر الہی سے، وہاں پر نور جو ہے وہ روشن نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے جتنے بھی مشرق اور مغرب میں بت تھے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور آسمان سے ندا آئی جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا۔ اس دن تمام دنیا روشن
ہو گئی اور ہر پتھر ہر درخت اپنی زبان میں خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اور جب ابلیس نے اس خبر کو سنا تو اس نے اپنے سر پہ جو ہے وہ مٹی کو ڈالا اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ جمع کیا اور ان سے کہا میں نے اس سے بڑی مصیبت نہیں دیکھی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی؟ کہا کہ اس رات جو ہے ایک بچے کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے جو بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے گا، انہیں سجدہ کرنے سے روکے گا اور لوگوں کو خدائے رحمان کی طرف دعوت دے گا۔ تو چھٹے امام سے روایت ہے کہ جس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس کی صبح کو علماء اہل کتاب میں سے ایک شخص جو ہے وہ قریش کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارے قبیلے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند کے ہاں جو ہے وہ فرزند کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ وہاں لے چلو۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا تو جناب آمنہ سے کے پاس آیا، مطلب جناب آمنہ کے پاس اس کو لے جایا گیا تو اس عالم یہود نے کہا کہ مجھے اس بچے کو جو ہے وہ دکھاؤ۔ تو جناب آمنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں اور اس نے آپ کی پشت اور شانوں کو کھولا اور مہر نبوت کا مشاہدہ کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہی ہے وہ جو تمام لوگوں پر ایسی ہیبت طاری کرے گا کہ اہل مشرق اور مغرب یاد کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن سے نبوت کا آغاز ہے اور جن پہ نبوت کا خاتمہ ہے، اور ختم نبوت کی پہلی دلیل ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور آخری دلیل ذات مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، جو نبی نہیں ہیں لیکن نبی کے محافظ ہیں، جو نبی نہیں ہیں لیکن نبی کے محافظ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا علی من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، کہ یہ وہی ہستیاں ہیں جو رسالت کی جگہ پہ بیٹھنے والی ہیں۔ اور علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فجر سے مراد وہ نور محمد بھی ہے جو عرب کی جاہلیت کی تاریکی میں طلوع ہوا، اور فجر سے مراد جو ہے ظہور حضرت حجت بھی ہے کہ جب دنیا ظلم و فجور سے بھر چکی ہوگی اس وقت امام کا ظہور ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ظہور کی ابتدا میں آپ کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو ابتدائی بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے دور تک اسلام اس قدر مسخ ہو چکا ہوگا کہ گویا اثر نو اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ کرنا ہوگی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ وقت کے امام عصر ہیں جو نبی نہیں ہے لیکن نبوت کی آخری دلیل ہے اور ختم امامت کی آخری دلیل ہے۔ اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ کے پاس تمام انبیاء کی میراث ہوگی، موسیٰ کا عصا ہوگا، جناب سلیمان کی انگشتری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابا ہوگا، امامہ ہوگا اور نالین ہوگا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار آپ کے دستے مبارک میں ہوگی۔ اور جب جناب سید حسنی آپ سے دلالت امامت کا مطالبہ کریں گے تو آپ یہ تمام تبرکات جو ہیں ان کو دکھائیں گے، اور زمین آپ کے وجود سے وجود مبارک سے اس طرح روشن ہو جائے گی کہ چاند اور سورج کے بغیر بھی زندگی کا کاروبار چل سکے گا۔ زمین اپنے تمام جو ہے
ذخائر اگل دے گی اور آپ کے وجود کی برکت سے تمام خطرناک جو امراض ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ہر طرف امن ہی امن ہوگا, ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی, اور آپ کے جسم اطہر کا جو ہے وہ سایہ نہ ہوگا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا کہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تھے تو ان کے نور مبارک سے ہمیں کھوئی ہوئی چیز بھی مل جاتی تھی. اسی طرح امام کا نور مبارک اس قدر نمایاں اور روشن ہوگا کہ ساری دنیا بآسانی آپ کی زیارت جو ہے وہ کر سکے گی. ہر شخص اپنے آپ کو امام سے قریب تر جو ہے وہ محسوس کرے گا. تو جب امام کا ظہور ہوگا تو مومنین جو قبروں میں ہوں گے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, اور بعض کو قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ وہ نصرت امام کے لیے باہر آ جائیں. اور جیسے کہ دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر مجھے ظہور سے پہلے موت بھی آ جائے تو وقت ظہور اس عالم سے قبر سے اٹھانا کہ کفن دوش پر ہو, برہنہ تلوار ہاتھ میں ہو, نیزہ چمک رہا ہو اور زبان پر لبیک 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 ہو. اور علماء تفسیر بیان کرتے ہیں فجر سے مراد ظہور امام حجت بھی ہے, اور فجر سے مراد وہ حسین ابن علی کا قیام ہے جو بنو امیہ کے مظالم کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ہے. وہ امام حسین ابن علی کہ جن کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے پر تھا, جو نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکلا تھا, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا تھا, جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زبان مبارک سے لوگ احکام الہی کو سنتے, قرآن کو سنتے, یہ وہی زبان مبارک تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین ابن علی کو چسایا تھا, اور اسی حسین کو, حسین مظلوم کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا, بے دردی سے ذبح کیا. عزاداران امام حسین جب حاکم شام کو موت ہو گئی تو یزید ملعون نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کرو ورنہ امام حسین ابن علی کو جو ہے وہ قتل کر دو. ولید بن عقبہ نے امام حسین ابن علی کو بلوایا اور یزید کی بیعت کا کہا تو امام حسین ابن علی کے کیا جملے تھے. امام حسین ابن علی جو ہے فرماتے ہیں تم مجھ سے یزید کی بیعت کرتے ہو, بیعت طلب کرتے ہو, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. امام نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو میں کون ہوں, ہم خاندان اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, ہمارے گھر میں فرشتوں کی آمد ہے, ہمارے گھروں میں جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ہمارے گھر سے اللہ نے اسلام کو شروع کیا اور ہمارا گھرانہ آخر تک اسلام کے ساتھ رہے گا. امام حسین نے اپنا تعارف کرا دیا. پھر امام نے فرمایا تم یزید کی بیعت مجھ سے طلب کرتے ہو, وہ یزید. پھر امام نے یزید کا تعارف کرایا کہ وہ یزید جو شرابی ہے, فاسق اور فاجر ہے, بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے, احکام الہی کو پامال کرتا ہے. پھر امام نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا. وہ کیا جملہ تھا جو میرے اور آپ کے لیے ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے کہ امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی مولا یہ بھی کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا. امام کا کیا جملہ تھا, مجھ جیسا. یعنی امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا, پھر یزید کا تعارف کرایا, پھر امام نے کیا جملہ کہا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو مولا نے جو ہے یعنی جو امام حسین کا ماننے والا ہوگا, جو امام حسین کا جو ہے عاشق ہوگا, جو حسینی سوچ رکھتا ہوگا,
وہ امام حسین نے اس کے لیے ایک در کھول دیا کہ جو حسینی ہوگا نا وہ کبھی بھی باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، وہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ جس کی سوچ حسین ابن علی کی سوچ کا جس کی سوچ میں امام حسین ابن علی کی سوچ کا اثر ہوگا وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور جیسے کہ کہا ہے کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ ہر زمانے میں جو حسینی ہے وہ زمانے کے یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، اور حسینی وہ ہوگا کہ جس کے نفس میں پاکیزگی ہوگی۔ ہاں زداران امام حسین، ہماری روح جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہے، آئیے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو نورانی بناتے ہیں، اور امام حسین کے در پر آتے ہیں، اور امام حسین کی مصیبت پر، امام حسین کے غم پر گریہ کرتے ہیں۔ آئیے زدارو اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں امام حسین ابن علی کی مظلومیت پر، کہ ہائے وہ حسین ابن علی کہ جن کے غم میں جو یہ آنسو بہتے ہیں نا زدارو، یہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ان آنسوؤں کی قدر کیجئے کہ جو خلوص کے ساتھ، جو معرفت کے ساتھ آنکھوں سے بہتے ہیں امام حسین ابن علی کے غم میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مومن تھا کہ جس کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بیٹی جو ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج جو ہے وہ قرار دے دیا تھا۔ اب اپنی بیٹی کی وہ حالت جو ہے اس مومن سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس مومن نے کیا کیا؟ عزادارو سن سکو گے، ان آنسو کی قدر کیجئے گا، کہ اس نے ایک برتن لیا اور برتن لے کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا، اور جو مصائب امام حسین کے یاد تھے ان مصائب کو یاد کر کے گریہ کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ کبھی جناب سکینہ کی یتیمی پر گریہ کرتا، کبھی جناب زینب کی اسیری پر آنسو بہاتا، کبھی عباس کے دونوں بازوؤں پر گریہ کرتا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو یاد کر کے گریہ کرتا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ جو برچھی کا پھل لگا تھا اس کو یاد کر کے گریہ کرتا، کبھی امام حسین کے اس بے کفن لاشے پر گریہ کرتا۔ جو مصائب اس کو یاد تھے ان مصائب کو یاد کرتا جاتا، آنسو بہاتا جاتا، یہاں تک کہ وہ آنسو جب ایک برتن میں جمع ہو گئے۔ دیکھیے جو مریض ہیں وہ در حسین پر آ جائیں، حسین ابن علی شفا دینے والے ہیں۔ ایک ڈاکٹر یعنی تمام ڈاکٹروں نے اس کی بیٹی کو جو ہے وہ لا علاج کہہ دیا تھا، قرار دے دیا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے حسین ابن علی بھی ہے، جو لوگوں کو، جو اپنے چاہنے والوں کو، جو مریضوں کو جو ہے شفا دیتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی وہ برتن جو غم حسین میں جب وہ آنسو بہا رہا تھا وہ آنسوؤں سے جمع ہو گیا پانی اس برتن میں، تو ایک مرتبہ وہ برتن لے جا کر وہ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور چمچے کی مدد سے اپنی بیٹی کے منہ میں جیسے ہی اس آنسوؤں کے قطرے جو ہے جو غم حسین میں اس نے بہائے تھے وہ جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالے تو ایک مرتبہ وہ بچی اعجاز حسین سے ہوش میں آ گئی۔ عزاداران حسین، آئیے عزادارو گریہ کیجئے گا، حسین ابن علی کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت عظیم مصیبت ہے۔ صرف ہم ہی حسین ابن علی کی مصیبت پر گریہ نہیں کرتے، بلکہ چرن پرن، حیوانات، زمین و آسمان، دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے حسین ابن علی کی مصیبت پر نوحہ کناں ہے۔ ہائے عزادارو، یہ محرم الحرام کا چاند جب نمودار ہوا تو ہر گھر میں فرش عزا بچھا، ہر گھر عزا خانے کے لیے
ہم نے ان کو تیار کیا. بس ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا کہ جب اس محرم کے چاند کو حسین ابن علی نے دیکھا ہوگا تو ایک نظر علی اکبر کے چہرے پر نگاہ کی ہوگی، ایک نظر قاسم کے چہرے پر ڈالی ہوگی کہ اب نہ علی اکبر رہیں گے نہ قاسم رہیں گے. ایک نظر عباس کے چہرے کی طرف دیکھا ہوگا کہ اب یہ عباس بھی جو ہیں وہ نہیں رہیں گے. عزیزانو، اس وقت خدا نے بھی فیصلہ کر لیا کہ حسین نہ گھبرا، جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوگا تو دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی تیرے چاہنے والے تیرے غم میں روتے ہوں گے، تیرا پرسہ دیں گے. کیونکہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کو خبر ملی تھی کہ امام حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا ولادت کے وقت، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا کہ اے بابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا بابا میرے لال حسین پر کون روئے گا، میرے لال حسین کی مصیبت پر کون آنسو بہائے گا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین کے چاہنے والے حسین کی مصیبت پر گریہ کریں گے، حسین کے چاہنے والے حسین کے غم میں آنسو بہائیں گے، اور حسین کے چاہنے والے حسین کی مصیبت پر ماتم کریں گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارا، وہ آنسو جو غم حسین کی مصیبت پر بہتے ہیں، پروردگارا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. اے پروردگارا، جو حاجتیں دلوں میں قلوب میں موجود ہیں، پروردگارا غم حسین کا واسطہ دیتے ہیں، ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ دیتے ہیں، ان سب کو صحت یابی شفا یابی عطا فرما. اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تجھے امام حسین کی مصیبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.